سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ اللہ جل جلالہ نے جو ہمارے پیغمبر کو زمین پر سارے کمالات نبوت عطا کیے، چونکہ آپ فرش کے ساتھ عرش کے بھی پیغمبر تھے، اللہ نے چاہا کہ اب آسمانوں کے کمالات بھی آپ حاصل کرے۔ حضرت آدم کو جنت دکھائی، وہ پہلے پیغمبر تھے اور آپ آخری اور خاتم الانبیاء، آپ کو جنت اور جہنموں کی سیر کرانی تھی تاکہ اول و آخر مشاہد رہے۔ اللہ لا الہ الا اللہ۔ صحیح قول کے مطابق معراج ہجرت سے 2 سال پہلے سن 11 نبوی میں ہوئی ہے، جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 51 سال 9 مہینے 28 دن تھی۔ 51 سال 9 مہینے 28 دن۔ عجیب بات ہے کہ جتنے مہینے پیش کیے آلوسی بغدادی نے روح المعانی میں، اس میں رجب نہیں ہے اور 27 رجب نہیں ہے۔ البتہ ابن الاسیر نے الکامل میں اور جمال الدین ابو المحاسن اتابکی نے النجوم الظاہرہ میں لکھا ہے کہ سلطان صلاح الدین یوسف ابن ایوب نے جب بیت المقدس فتح کیا اور وہ داخل ہو رہے تھے تو 27 رجب تھی۔ عالم اسلام نے اس پر بھی خوشی کی کہ یہی تو معراج کی رات ہے، اور پیغمبر پاک معراج بھی وہیں سے گئے تھے بیت المقدس، یہ رات ہی کو دیکھتا رہا۔ راتیں ایسی کٹتی ہے، سو نہیں سکتے، ایک لمحہ بھی ایسا۔ 27 کتابیں رات کو صرف اس پر دیکھی، بڑی بڑی جلدیں پوری۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، سامان بھی سارا موجود ہے اور ذرائع و وسائل بکمال ہے۔ ما من کتاب مطبوع او مخطوط تحت السماء على عظیم الارض عند احد فی جانب الشرق او الغرب ولكنه يطير حتى تأتي عند هذا الفقير۔ کیسی عربی؟ يطير طار يطير حتى يأتي عند هذا الفقير الحقير لأننا ندرس دورة التفسير۔ اور میں یہ بھی درخواست کرتا ہوں عالم لوگوں سے کہ عربی بولا کرو، بہترین عربی بولو۔ دیکھو پرائمری ماسٹر آپ کے سامنے آدھی اردو زیادہ انگریزی بولے گا، اور اگر کوئی مڈل اور ہائی والا ہو وہ اس کی تو باتیں سمجھ نہیں آئے گی کہ کون سی غار سے نکل رہی ہے، نصف سے زیادہ انگریزی ہوگی۔ آپ بھی عربی بولا مت گھبرائے، تاکہ آپ جب عرب پہنچے اور وہاں ہمارے بزرگوں سے ملے تو وہ خوش ہو۔ یاد رکھنا بلاد عرب میں فتح صرف عربی پر ہے، بہترین عالم قادر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، وہ ملاقات ہی نہیں کرے گا عربوں سے، اس کو پتا ہے میں نہیں بول سکتا۔ مولانا مفتی محمود اور مولانا یوسف بن نوری اس لیے عالمی اباقرہ مانے گئے، عالمی اباقرہ کانا یتکلمان بالعربیۃ الفصحی۔ ہے ہماری جیسی چالو۔ میں نے آپ کو کہا نہیں کہ میں بازار گیا تھا اور بستر کی چادر خرید رہا تھا، لیکن یہ میری پہلی حاضری تھی 83 میں۔ تو میں نے ان سے کہا البسط التی تبسط علی السرائر،
وہ چادریں جو بستر پہ ڈالی جائے جو نے کہا ماشاء اللہ جے علماء بکستے یقرؤون القرآن فی الاسواق. میں نے ایک جگہ چادر دیکھی، میں نے اس کو یہ چادر کہاں تھا؟ شرشیر مولانا، شرشیر. آپ یقین کریں شرشیر کوئی عربی ہے، اس کا مصدر کیا ہے کچھ بھی نہیں، تو کوتا کے روخ ہے ایسا، مگر بولی وہ ہے جس کو اہل زبان جانے. میں نے ایک لاٹھی کو ہاتھ لگایا، میں نے کہا بکم ہیا، اس نے کہا ہوا بعشرت ریال. میں نے کہا لا بل ہیا، لا ہوا. دکاندار منصور یمنی دوست ہمارا، شیخ ہاذا، میں نے قلت لا هذه وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا. الشيخ ما شاء الله مرحبا هذه عصا لك. فقلت العصا لمن عصا. الحمدللہ خوش ہو گیا بہت. میں مؤنث بول رہا تو مذکر، میں نے دلیل پیش کی قرآن کریم میں لاٹھی مؤنث آئی، اس لیے فصیح عربی میں لاٹھی کو مؤنث کہیں گے. بازوق تھا بہت زیادہ. اس نے کہا یہ ایک تو اسی عربیت کے احترام میں، اور پھر باتیں کریں گے. جدے میں مجھے پتہ نہیں تھا کہ رواج یہ ہو گیا کہ ہر آدمی کے ساتھ دوسرا ملاتے ہیں. عبد الغفار کے پاسپورٹ پہ لکھا تھا یرافقہ محمد ہارون، کہ اس کے ساتھ عمرے کے سفر میں محمد ہارون بھی. ہارون ہمارے ساتھ ہی نہیں تھا. مجھے وہ امیگریشن والے کہتے ہیں این محمد ہارون، جو اس کے والد کا نام عبد الوارث ہے. میں نے قیاس کیا کہ اس کا باپ ہارون. میں نے کہا توفیا بتا. میں نے کہا قبل سنوات شیخ یرافقہ، وہ ساتھ ہے. اب معاملہ گڑبڑ ہو گیا نا. ادھر سے ایک بڑا واقر عالم کبیر اکرم، اس کو وہ افسر کہہ رہا ہے کہ بہت بڑا عالم ہے، احترام کرے، چھوڑے بات. عربی کام آتی ہے نہیں لیکن اس کو علم کا کیا پتہ چلتا ہے. ہم کوئی بخاری پڑھا رہے تھے. منصور بھائی کے بیٹے محمد زاہد کا ویزا نہیں لگا، اور اس کی ایک بہن ہے زائدہ، اس کا لگا. کونسلیٹ نے سمجھا کہ ایک ہی چیز ہے، وہ ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے. انہوں نے ادھر حساب کیا. مجھے کہتے ہیں شیخ تاشیر الزاہد ہے. میں نے کہا تاشیر الزاہد علی جوازاتی ویلا. پھر مجھے خود سمجھاتے ہیں کونسلیا خربان مہدرا، یہ زائدہ وہاں زائد انہو وحد لو. خود مجھے کہتے ہیں کہ کونسل بیکار آدمی ہے، اس نے زاہد اور زائدہ میں فرق ہی نہیں کیا، وہ دونوں کو ایک کر دیا. خود مجھے طریقہ بتایا. مجھے کہا چلو یہ بغیر ویزے کے عمرہ کر کے جائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے مزید علوم اور کمالات دینے کے لیے معراج کرائی. یہ 3 سفر ہیں. ایک سفر ہے حرم سے بیت المقدس تک، اس کو کہتے ہیں اسراء، یہاں اس کا ذکر ہے. دوسرا سفر بیت المقدس سے سبع سماوات تک ہے، اس کو کہتے ہیں معراج. اور تیسرا سفر سبع سماوات سے لامکان تک ہے، اس کو کہتے ہیں اعراج. پہلا اسراء، دوسرا معراج، تیسرا اعراج. اچھی تفصیلات ہمارے شیخ و مرشد مولانا سرفراز خان نے کی ہے. ان کی کتاب ہے ضوء السراج فی تحقیق المعراج. آپ مسجد حرم میں عشاء کی نماز کے بعد تشریف فرما تھے. ایک روایت میں ہے کہ آپ ام ہانی کے گھر پر تھے.
جو ابو طالب کی بیٹی علی کی بہن ہے، چچا کا گھر ہے وہ، اور آپ کی خدمت میں جبریل آیا اور آپ سے کہا کہ آج رات کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر یاد کیا ہے، آپ کا سفر سماوات ہے آج۔ وہاں سے آپ کو لے گئے حرم شریف میں زمزم کے کنویں پر، وہاں اور فرشتے بھی موجود تھے، آپ کا سینہ چاک کیا، آپ کا دل نکالا، زمزم کے پانی سے دھویا، اور ایک تشتری میں حکمت اور ایمان لے کے آئے تھے، وہ آپ کے سینے اور دل میں بھر دیا، پھر دوبارہ سلائی کر لی۔ آپ حرم سے باہر نکلے تو ایک سواری کھڑی تھی، گھوڑے سے چھوٹی، خچر سے بڑی، اور یقال له البراق، اس کو بوراق کہتے ہیں۔ اس پر آپ کو بٹھایا اور وہ بجلی کے چمک کی طرح چل رہی تھی، بڑی تیز جا رہی تھی، دونوں طرف ملائک کھڑے تھے۔ آپ کو کہا گیا اس سفر میں بیت المقدس تک 77,000 فرشتے ساتھ ہوں گے۔ راستے میں عجائب و غرائب کھلے، آپ نے سرخ ٹیلے کے پاس عند الکثیب الاحمر موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا کہ وہ کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ صحیح مسلم جلد 2 فضائل موسیٰ، رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبری لیلۃ اسری بی۔ آپ نے راستے میں ایک بوڑھی عورت دیکھی، یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد، بدعتیوں کی نانی بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے جبریل نے کہا ہاں جواب نہ دینا، اس نامراد کو جواب نہ دینا۔ جب آگے بڑھے اس کی آواز ختم ہو گئی، آپ نے پوچھا ماں ہیا؟ جبریل نے کہا ہی دنیا لو اجبتہا غوت امتوں کا، یہ دنیا تھی۔ سارا اختلاف جو ان کا ہمارے ساتھ ہے وہ اہل دنیا ہونے کی وجہ سے، انہیں پیسے چاہیے، انہیں پلاٹ چاہیے، انہیں یہ چاہیے وہ چاہیے۔ اگر آپ جواب دے دیتے پوری امت بہک جاتی، اس لیے الحمدللہ اکثریت اہل توحید و سنت کی۔ جب بیت المقدس پہنچے وہاں بہت رش معلوم ہو رہا تھا، باہر سواریاں کھڑی تھی۔ آپ نے پوچھا، جبریل نے کہا جمیع انبیاء و مرسلین آج یہاں آپ کے لیے جمع ہے۔ فرمایا میری براق بھی باندھ لی گئی اور میں اور جبریل اندر گئے۔ او مسجد اقصی کچا کچ بھری ہوئی ہے۔ پہلی صف میں نے دیکھا آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ، یہ اولین انبیاء بیٹھے ہیں۔ نہ میں دوسری یا تیسری صف میں جگہ خالی تھی وہاں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد جبریل کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک مصلی لا کے آگے بچھایا، محراب میں ایک نیا صاف مصلی بچھایا۔ میں مطمئن تھا کہ اگر نماز کا وقت ہوا ابونا آدم یصلی بنا، اور نوح آدم الثانی یصلی لنا، اور ابراہیم ابو انبیاء بنی اسرائیل۔ میں مطمئن تھا آدم علیہ السلام بڑے ہیں، نوح آدم ثانی ہے، ابراہیم اکثر انبیاء کے جد امجد ہے۔ اور میں جب نماز کا ٹائم ہو گیا تو جبریل نے آ کے مجھے کہا تقدم وصلی بہم، آپ آگے ہو جائے، آپ نماز پڑھائیے، تو آپ کے لیے جمع ہے۔ حضرت آگے ہوئے، آپ نے 2 رکعت پڑھائی، کیا شان ہے آپ کی، دیکھ کیا فرق نبی اور بشر میں ہے، سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ آپ کو اس لیے امام الانبیاء کہتے ہیں۔ نماز ختم ہوتے ہی فرمایا جبریل نے اجلت کے ساتھ مجھے روانہ کیا، کہا آسمانی مخلوقات منتظر ہے۔ بیت المقدس کے باہر آسمان تک زینہ لگا ہوا تھا، اس پہ چڑھانا شروع کر دیا۔
فرمایا پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، اور وہاں سے پھر لامکان تک سفر شروع ہو رہا تھا۔ آسمانوں میں مختلف انبیاء، جن میں ادریس علیہ السلام ہے، یوسف علیہ السلام ہے، عیسیٰ و یحییٰ ہے، ہارون علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ان سب سے تفصیلی ملاقاتیں کرائی گئی۔ مشہور ہے عوام میں کہ ساتویں آسمان پر جبریل نے معذرت کی ہے کہ میں آگے نہیں جا سکتا ورنہ میرے پر جلس جائیں گے۔ یہ شیخ سعدی نے بوستان میں لکھا ہے، عطا اللہ شاہ بخاری بڑے وجہ میں آ کے پڑھتے تھے، وہیں سے پھر خطبہ پر اثر ہوا۔ لیکن بخاری شریف جلد ثانی میں ہے وَعَلَا بِهِ إِلَى الْجَبَّارِ رَبِّ الْعِزَّةِ، کہ جبریل ساتھ لے کر کے رب العالمین تک ساتھ گئے۔ وَعَلَا بِهِ إِلَى الْجَبَّارِ، جبریل ہی ساتھ رہے۔ اور یہ کہنا بالکل ہی بیہودہ ہے کہ فرشتے آگے نہیں جا سکتے۔ قرآن کریم میں وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ حَوْلَ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، فرشتے عرش کے چاروں طرف حلقہ باندھ کے کھڑے ہیں تسبیح و تحمید کرتے ہوئے۔ تو کم از کم آپ یہ نہ بیان کریں کہ آگے نہیں جا سکے۔ شاہ صاحب اس سے استدلال بھی کرتے تھے کہ نوری نے جواب دے دیا، نوری بڑے بے وفا ہوتے، وہ بدعتیوں کو نوری کہتے تھے، اس موقع پہ ہر وقت نہیں۔ لیکن چونکہ واقعہ صحیح حدیث کے خلاف ہے، اس لیے ہم بصد ادب معذرت خواہ ہیں، اور یہی کہتے ہیں کہ جبریل اخیر تک ساتھ رہے جہاں تک اللہ کی حکمت تھی۔ بارگاہ احد و صمد میں پہنچ کر یکدم جلوے شروع ہو گئے ذات جل و علا کے۔ فرمایا رأیت سبحات وجہہ، میں نے ذات جل و علا کے جلوے دیکھے۔ اب تک جو دنیا میں انبیاء نے دیکھے وہ صفات کے جلوے تھے، اور یہ آپ جو قریب ہوئے ہیں یہ ذات کے جلوے۔ مشہور ہے کہ آپ سے کہا گیا کیونکہ آپ کے ہونٹ سخت خوف کی وجہ سے مل گئے آپس میں۔ مسلم میں آپ فرماتے ہیں کہ جمدا شفتایا، میرے ہونٹ بالکل برف کے ٹکڑے کی طرح ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے خوف ختم کرنے کے لیے کہا بِمَجِئْتَنِي یا حبیبی، کیا لے کے آئے، اتنا بڑا سفر کر کے آئے۔ تو حضرت نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، بندہ مولا کو کیا دے سکتا ہے سوائے اس کے کہ میری جسمانی، میری مالی، میری لسانی عبادات صرف تیرے نام پہ ہوگی۔ آپ نے جسم پیش کیا، کہا السلام علیکم، یہ جسم ہمیشہ محفوظ رہے، ورحمت اللہ، اور تیرے تمام افعال و اقوال پر رحمت ہو۔ آپ نے مال پیش کیا وبرکاتہ، ایسا مال ہمیشہ بابرکت رہے۔ آپ چونکہ رحمت للعالمین ہیں، آپ نے دیکھا کہ زبردست موقع ہے، تو جو عنایات مجھے مل رہی ہے، آپ نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ سلام اور مہربانیاں جو مجھے مل رہی اور نیک بندوں کو بھی ملے۔ تو تمام آسمانوں میں فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تو امت کو کہا گیا کہ تم شکر میں پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا الہ الا اللہ. اس کے بعد گفتگو شروع ہوئی ہے، شرح کلام نصیب ہوا ہے. واپسی پر امت کے گناہ معاف کرنے کے طریقے بتائے، کفارات اور دماء کی تعلیم دی گئی، 50 نمازیں دی گئی. آپ لے کے آ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا واپس جاؤ، بہت زیادہ ہے، یہ لوگ نمازیں نہیں پڑھتے. ایسا اور تو اور ہے، ایسے طلباء ملے ہیں، ایسے خادم نظر آئے ہیں جو نمازوں میں دیر سویر کرتے ہیں. قیامت کا مرحلہ، آسمان ٹوٹنے والا ہے. توبہ. اللہ کا شکر ہے 99% مدارس میں خیر و برکت ہے اور صالحین طلباء ہے، باعمل ہے. 1%، 8% شیطان بھی ہوتا ہے. آتے جاتے آخر میں 5 رہ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ بھی جائیے. بنی اسرائیل پر 2 نمازیں فرض تھی، فجر اور عصر نہیں پڑھتے تھے. حضرت نے کہا سألت وراجعت حتی استحییت، بس مجھے شرم آتی ہے. علماء کہتے اب تک کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ اب اندیشہ تھا کہ 5 کٹ رہی ہے، بالکل ہی صفایا ہو جائے. اس زمانے کے بے نمازی اور بد نمازی بےایمان، وہ تو کہے گا کہ ختم ہی ہو جاتی. لیکن یاد رکھنا اسلام کا وجود جو ہے وہ نمازوں سے قائم تھا. یاد رکھنا. سلطان صلاح الدین جب بیت المقدس داخل ہوا، بڑے نظارے ہیں، اللہ نصیب کرے. لیکن جس وقت سلطان نماز میں کھڑے ہیں اور نماز پڑھ، وہ منظر سب پر غالب. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بند رہا نہ کوئی بند نواز. اللہ اللہ. معراج کے واقعات تو بہت ہی مفصل ہے، بساط سے باہر ہے، احادیث منورہ مطہرہ میں دواوین لبریز ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاکی ہے اس اللہ کے لیے جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو. بہت عجیب واقعہ ہے نا، تو مقام تعجب پر سبحان آتا ہے. اور پھر وہ بھی رات کا ایک حصہ، جب آپ جا رہے تھے آپ نے دروازے کی کنڈی کھولی اور وہ کڑنگ کڑنگ کرنے لگی، واپسی تک وہ ہل رہی تھی. اور کتنا وقت گزرا؟ کہتے ہیں 18 سال کی رات تھی. 18 سال. ایک چاہتا پتہ نوا یو تیلی توا آیا نا احمد نبی سلطان و معراج جو مبارک شاہ. صرف ایک تیلی کو اندازہ ہو گیا تھا. تو اس نے کہا یہ رات کیسی ہے؟ تمام سرسوں ختم ہو گیا، تیل نکل ہے، بیل تھک گیا کئی مرتبہ، صبح ہی نہیں ہو رہی ہے. یعنی اس پر منکشف کر دیا گیا. باقیوں کے حق میں تو جو بستر چھوڑ کے گئے وہ گرم تھا. اور کتنا وقت لگا؟ اللہ اکبر. قدرتی الہی کا نظارہ تھا. اصلا قدرتی الہی بندوں کی فکر و سوچ کا تابع نہیں ہے، ان کو منوا کے رکھ دے گی. اب آپ دیکھیں نا، وہ جس امام نے نیپال میں خواب دیکھا، جن کو کرین نہیں دیا جا رہا تھا گنبد لگانے کے لیے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس گنبد کو سفید چادر اڑا دو، اس کو چھوڑ دو، خود جائے گا. اتنی جرت کہ اس نے بیان کیا اور کپڑا اڑا کے وہاں کھڑا رہا. جیسے کپڑا اڑایا وہ گنبد روانہ ہو گئی. بندے چاہے نہ چاہے، سمجھے نہ سمجھے، کروڑوں انسان دیکھ رہے ہیں. آج پورے عالم کفر پر تزلزل آیا ہے. تو
مختلف تدابیر سے اس کو ادھر ادھر کر رہا ہے. اللہ اکبر. بعض لوگ حضرت عائشہ صدیقہ کا انکار نقل کرتے ہیں، لیکن وہ تو ابھی عقد میں آئی نہیں تھی، اس کے بعد نکاح ہوا ہے اور پھر بدر کے موقع پر رخصتی ہوئی ہے. یہ تو ہجرت سے 2 سال پہلے ہے. اور بی بی صاحبہ ایک اور معراج بیان کرتی ہے، اس کا انکار وہ کبھی بھی نہیں کرتی. 30 صحابہ رسول سے معراج نبوی جسدی بیداری میں منقول ہے. نہ یہ روحانی سفر ہے اور نہ یہ خواب ہے. اس کو روحانی سفر کہنا یا خواب کہنا گمراہی اور ضلالت ہے. روحانی سفر پر سبحان کی کیا ضرورت، وہ تو ہر ایک انسان کر سکتا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاکی ہے اس اللہ کے لیے جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو. اپنے بندے کو غیبدان نہیں کہا، ہاں نور نہیں کہا. سب سے بڑا اعزاز آپ کا بندگی ہے. لیلن، رات کے بھی ایک حصے میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولا، وہ جو برکتیں دی ہم نے اس کے ارد گرد، لنریہ من آیاتنا، تاکہ دکھا دے اس کو اپنی نشانیاں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے. یہ تو آپ کا معجزہ تھا. ایسا انہو کا مرجع روح البیان میں بنایا آپ کو. اس پر پنکر مولانا ناراض بھی ہوئے کہ وہ تو قصہ خوان آدمی ہے، دیوانہ. وآتینا موسیٰ الکتاب، اور ہم دے چکے تھے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور ہم نے اس کو ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ نہیں بناؤ میرے علاوہ کسی کو کارساز. ذریت من حملنا مع نوح، یہ اولاد تھے ان کے جن کو ہم نے بٹھایا نوح کے ساتھ. انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ بڑے شکر گزار بندے تھے. بعضوں نے اس سے کہا ہے کہ نوح علیہ السلام کا نام عبد الشکور تھا، مگر یہ غلط ہے. آپ کا نام عبد الغفار تھا. کہتے ہیں عبد الغفار نام کے آدمی کی عمر زیادہ ہوتی ہے. چلے بھی کوئی چچا ہے زندہ. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے فیصلہ کیا تھا اسرائیلیوں کے بارے میں آسمانی کتابوں میں، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم کوہرام مچاؤ گے ملک میں 2 بار. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور سرکشی کرو گے سرکشی بڑھ چڑھ کر. یہ اللہ نے ان کو بتایا توریت وغیرہ میں کہ تم پر ایسا امتحان آئے گا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب پہلا وعدہ آ جائے، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، مسلط کر دیں گے تم پر اپنے بندے، اولی باس شدید، خوب جنگجو. بخت نصر جو ہے نا ان کے اوپر جالوت مسلط ہوا. جالوت ابن عباس اور قتادہ نے کہا ہے، تفسیر ابن ابی حاتم. فجاسوا خلال الدیار، گھس گئے وہ شہروں کے بیچ تک. وکان وعدا مفعولا، یہ وعدہ ہو کے رہنے والا تھا. جب بھی لوگ فساد کریں گے کوئی ناجائز آدمی مسلط ہو. ثم رددنا لكم الکرہ، پھر ہم نے لٹا دیا تم کو نوبت، پھر تمہیں فتح دی علیہم ان پر. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مدد کی تمہارے مال اور بیٹے دے کر. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور کر دی تمہاری نفری کی کثرت. تو زیادہ بچے ہونا، زیادہ لوگ ہونا اللہ کی نعمت احسان ہے. یہ کہنا کہ بچے کم سے کم ہوں قرآن کریم کے خلاف بغاوت ہے. مسلمان اس کو کبھی بھی برداشت نہ کریں.
آیت کے خلاف ہے۔ ان احسنتم، اگر تم احسن العلوم احسن تفسیر پڑھنے آئے ہو، احسنتم لانفسکم، اپنے فائدے کے لیے آئے ہو۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر غلطی کر کے بیچ میں چلے گئے، فَلَهَا، تم پر ہی مصیبت پڑے گی۔ اب تو نہیں جا سکتے، سارا انعام و اکرام باقی ہے، اب تو تقریباً ہو ہی گیا، بس پہنچ ہی رہا انشاءاللہ۔ اگر تم احسانات کرو، احسان کا فائدہ تمہیں پہنچے گا، اور اگر تم برا کرو، فَلَهَا، یہ نفس کی طرف راجع ہے نا، اسی نفس پر پڑے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، دوسرا وعدہ جب آئے گا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، وہ بگاڑ دیں گے تمہارے چہرے، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، تاکہ گھس آئے مسجد اقصی میں۔ اوہو، بخت نصر مسلط ہوا۔ کما دخلوا اول مرہ، جیسے گھس گئے تھے پہلی بار، وَلِيُتَبِّرُوا مَا لَوْ تَتْبِيرًا، اور کاٹ کے رکھ دے جو وہ چڑھا چکے تھے کاٹ کر۔ عسى ربكم ان يرحمكم، امید ہے کہ رب تمہارا رحم کرے تم پر۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم نے سرکشی کی ہم دوبارہ لوٹا دیں گے، یعنی عذاب۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے بنایا دوزخ کو کافروں کے لیے چٹائی، اسی پر ان کی پٹائی ہوگی۔ مقصود بیان، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، وہ تو تمہید تھی، بے شک یہ قرآن راستہ بتاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، خوشخبری دیتا ہے مسلمانوں کو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، مسلمان وہ ہے جو عمل کرتے ہیں نیک، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ بے شک ان کے لیے اجروں کا بڑا، وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تیار کیا ان کے لیے عذاب دردناک۔